بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان ہے گوشت کے بارے میں۔ یک سالہ دمبے کا گوشت، دمبا چکی والا، عروق مفاصل اعضاء کو نرم اور ملین کرتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، گوشت پیدا کرتا ہے۔ بکری اور بھیڑ کے گوشت سے اس کا گوشت سرد تر ہے، بدن کو مضبوط کرتا ہے اور گوشت پیدا کرتا ہے۔ موسم گرما میں اس کا گوشت کھانا مفید و مناسب ہے۔ گائے کا گوشت بنسبت بھیڑ کے گوشت کے سرد، خشک اور ثقیل ردی ہے۔ امراض سوداویہ کو بھڑکاتا ہے۔ اصلاح اس کی اس طرح ہو سکتی ہے اس گوشت کی کہ لہسن، فلفل، زنجبیل یعنی ادرک، تھوم اور کالی مرچ وغیرہ گرم تیز مسالے کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اس کا شوربہ شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے، پیا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت بالمقابل بھیڑ کے گوشت کے سرد، خشک اور ثقیل اور ردی ہے، اور ہرن، خرگوش، بارہسنگا اور شکاری جانوروں کا گوشت باقی چارپائیوں کے گوشت سے سرد خشک ہے۔ پرندوں کا گوشت وغیرہ چارپائیوں کے گوشت سے سبک ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے۔ چوزوں کا، بٹیروں کا، تیتروں کا گوشت گرم تر، خفیف، معتدل ہوتا ہے، اور مچھلی کا گوشت سرد تر ہوتا ہے۔ تازہ مچھلی عمدہ ہوتی ہے۔ جب روغن زرد اور پیاز اور گرم مسالہ سے پکائی جائے تو معتدل ہوتی ہے اور قوت بڑا کو بڑھاتی ہے۔ نمکین مچھلی بنسبت تازہ مچھلی کے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اب ان گوشتوں کے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کا بھی حریم ہے کہ یہ سید الطعام ہے، کھانوں کا سردار ہے۔ اور ان گوشتوں کو جب ان بتائی گئی تراکیب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو جزء بدن بنتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، بدنی اور جسمانی اور روحانی قوتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی قوت بھی اس بندے کی اتنی ہی زیادہ ہوگی کہ جس کا بدن تندرست توانا ہوگا، جس کی جسمانی قوت زیادہ ہوگی اس کی روحانی قوت بھی زیادہ ہوگی۔ جو جسمانی طور پر لاغر اور کمزور ہوگا اس کی روحانی طاقت اور قوت بھی کمزور ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، اگر کسی انسان پر کوئی جن مسلط ہو جائے کسی طاقتور پہلوان کے اوپر تو پھر اس کی جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی وہ قوت بھی زیادہ ہوگی، اور کسی مڑیل سے، لاغر سے، کمزور سے بندے پر کوئی جن مسلط ہو جائے تو اس کی طاقت بھی اتنی ہوگی جس طرح وہ اسے انسانی جسم کی ہے، اور اسی طرح روحانیت، روح کی قوت بھی اسی ہی ہوتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ قرآن کا، نمازوں کا، پرہیزگاری کا کیا ہو، دل دادا ہو، وہ روحانی قوت اور ہے۔ وہ کمزور بدن والے لوگ آتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں یہ کھانے پینے والے جو اجسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے کھانوں کے سردار کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ جو ڈاکٹر، حکیم، طبیب آپ کو منع کرتے ہیں تو ان کی اپنی حکمت ہوگی، ان کی اپنی طب ہوگی، ان کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن میں کئی بار یہ بتلا چکا ہوں کہ جب امام الاولیاء اور امام الانبیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا سردار کہا ہے، گوشتوں کو مختلف، بھیڑ کا، بکری کا، بٹیر کا، تیتر کا، مچھلی کا، پرندوں کا، سارے گوشتوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ تو لہٰذا جب خیال رکھیے، کھاؤ پیو، اللہ کا کھلا اعلان ہے، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا جہاں پہ آتا ہے تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اعتدال میں رہ کر گوشت روزہ نہ کھاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے ہی لوگوں کو نے آج کل مشہور کیا ہے شوگر والے انسان کو گوشت زیادہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کھائیں، اعتدال سے نہ بڑھے، قربانیاں آ رہی ہے، خوب کھائیں، لیکن حد اعتدال میں رہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ ہمارے ایک ہیں پیر بھائی جن کی وجہ سے میں اس سلسلے میں داخل ہوا تھا، مظفر آباد سپریم کورٹ کے مایا ناز وکیل ہیں فاروق حسین کشمیری۔ وہ جب آستانے پہ جایا کرتے تھے نا، کہتے تھے کھیرے ٹماٹر پیاز لاؤ سلاد لاؤ، یہ پرہیزیں تمہارے لیے، ہم اللہ کی نعمتوں کے منکر نہیں ہو سکتے، مذاقاً کہا کرتے تھے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہیں نعمتیں ہیں۔ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، فی الفور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو پکا کے کھائیں، یا کھانے کے بعد کوئی ایسی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ وہ پیاز کی بو کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، ورنہ حکیم طبیب سارے قوت با کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال بہترین کئی نسخہ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بتائی گئی تراکیب کے مطابق، شرائط کے مطابق اللہ عمل کی توفیق دے۔